ٹین ایج بچوں کے نام، ملت کا قیمتی ترین اثاثہ۔ پیارے معنی ساتھیوں، 13-14 سال کی وہ بچی کچھ بچوں کو ایکٹیویٹی کرواتے ہوئے انہی میں سے ایک لگ رہی تھی۔ میرے مخاطب کرنے پر متوجہ ہوئی۔ جی آنٹی بیٹھیے، آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ ہاں بیٹا، مجھے اپنی بیٹی کو ٹیوشن پڑھانا ہے، اپنے ٹیچر کو بلائیے۔ وہ مسکرائی۔ آپ کہیے ٹیچر میں ہی ہوں۔ اب حیران ہونے کی میری باری تھی۔ پوچھا کس کلاس میں پڑھتی ہو؟ تو وہ بولی 8ویں کلاس میں ہوں۔ میری بیٹی 6ٹھی میں پڑھتی ہے، پڑھا لو گی اسے؟ جی آنٹی، میرے پاس 5ویں 6ٹھی ہی کی 3 طالبات ہیں، باقی 3 پریپ کی ہیں۔ دراصل یہ بڑی ذمہ داری ہے، میں مزید اسٹوڈنٹ نہ لیتی، لیکن 6ٹھی کلاس کی وجہ سے لے لیتی ہوں۔ فیس کا نہ اس نے بتایا اور میں بھی بھول گئی۔ واپسی کے راستے سوچ رہی تھی فیس دینے سے پہلے ڈیمو کلاس لوں گی، ایسا نہ ہو فیس ضائع چلی جائے۔ دوسرے دن بیٹی پڑھ کر آئی، کافی متاثر تھی۔ کہنے لگی ٹیچر ہیں تو چھوٹی سی، لیکن بہت زبردست پڑھاتی ہیں کہ ان کے پڑھاتے ہی سب یاد ہو جاتا ہے۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ کسی بھی ایک بچے کو میں نے لازمی پڑھانا ہے۔ دوسرے دن فیس دینے گئی تو اس نے عجیب سی بات کی، بولی آنٹی میں فیس نہیں لیتی، یہ تو قرض ہے جو میں ادا کر رہی ہوں۔ میں نے پوچھا بیٹا قرض کیسا؟ کہنے لگی آنٹی اللہ نے پاکستان کے ان 8% لوگوں میں سے مجھے کیا ہے جنہیں مڈل کلاس میں تعلیم کی سہولت ملی ہے۔ 100 میں سے صرف 3 بچے ہی مڈل کی تعلیم لے پاتے ہیں۔ میں نے گویا ان کے وسائل استعمال کیے، میرا فرض بنتا ہے میں اسے دوسروں تک پہنچاؤں۔ سب کو نہیں پڑھا سکتی، 3-4 کو تو پڑھا سکتی ہوں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ اس سے مجھے کچھ نہیں مل رہا، کئی فائدے ہیں جو مجھے پہنچ رہے ہیں۔ دل کو سکون ملتا ہے، علم بانٹنے سے بڑھ رہا ہے، تصورات واضح ہو رہے ہیں، محنت کرنے کی عادت ہوتی جا رہی ہے کہ پڑھانے کے لیے پہلے خود بہت پڑھنا پڑتا ہے۔ خود اعتمادی بڑھ رہی ہے، اپنی کمزوریوں کا پتہ چلا ہے کہ میں علم میں بہت پیچھے ہوں۔ سب سے بڑی بات میرے لیے صدقہ جاریہ بھی تو تیار ہو رہا ہے۔ میں حیرانگی سے دیکھ رہی تھی اور وہ روانی سے کہتی جا رہی تھی، میں اپنی شاگردوں سے ایک وعدہ لیتی ہوں کہ وہ بھی محلے کے 1-2 بچوں کی ذمہ داری لیں گے۔ اس طرح نیکی کا ایک سلسلہ چل پڑا ہے۔ پوچھا تمہارے والدین کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ یہ سب انہوں نے ہی تو سکھایا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، مجھے یاد آیا کہ جب میں چھوٹی تھی اسکول معمولی سا تھا، پڑھائی خاص نہ تھی، میں اپنی کلاس کو گھر بلا لیا کرتی، مجھے اللہ نے خاص صلاحیت دی تھی، مشکل سے مشکل سبق کو بھی میں بہت اچھے طریقے سے ترتیب دے کر سمجھاتی تو ذہن کی گرہیں خود بخود کھلنے لگتی، سب یاد ہو جاتا تھا۔ اس بچی کی ماں سے ملاقات ہوئی، پروقار خاتون تھیں۔ کہنے لگیں یہ دور بچوں کی ٹریننگ کا دور ہے، جو کچھ سیکھیں گے ان کی شخصیت میں اتر جائے گا۔ نازک مزاجی ڈال دی تو سمجھ لیں زندگی بھر کا رونا اور خود ترسی میں مبتلا رہیں گے۔ زندگی مسلسل ایک آزمائش سے دوسری آزمائش کا سفر ہے۔ یہ بات بچوں کو عملی زندگی میں ہی سکھانی چاہیے۔ یہ باتیں کلاس روم میں سمجھائی تو جا سکتی ہیں، مگر ان کے اندر نہیں اتاری جا سکتی۔ ملاقات کے بعد سے سوچ رہی ہوں ایسی سوچ مجھے ملی ہوتی تو اب تک کئی چراغ روشن ہوتے۔ گزشتہ دنوں ٹین ایجرز کے لیے ایک ورکشاپ بچوں کے ساتھ اٹینڈ کی، زبردست نکات ہاتھ آئے۔ کہہ رہی تھیں پرائمری کے بعد کا دور بہت نازک دور ہے۔ اس دور میں جس بچے نے خود پر کنٹرول کرنا سیکھ لیا تو گویا دنیا پر کنٹرول کی کنجی پا لی۔ متنبع کرتے ہوئے کہنے لگیں لڑکے لڑکیوں کی دوستی کا تصور خالص حیا باختہ تصور ہے، جس کی نہ ہی ہمارا دین اور نہ ہی ہماری اقدار اجازت دیتی ہیں۔ اس دور میں جبکہ آپ پر دنیا کے لیے در واہ ہو رہے ہوتے ہیں، زندگی کے ظاہری رخ کے علاوہ گہرائی کی سمجھ نہیں ہوتی، ایسے میں جنس مخالف سے قربت آپ کی نازک کشتی کو طوفانوں کے سپرد کر دیتی ہے، جس سے عفت و عصمت کردار ہی نہیں آپ کی پوری زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ مزید کہنے لگیں اس دور میں زندگی کے ہر پہلو پر سوال اٹھتے ہیں جنہیں مناسب جواب اور رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو یہ سارے سوالات قرآن اور حدیث سے پوچھنے چاہیے۔ 15 سال کی عمر تک قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لینا چاہیے۔ احادیث کے ذخیرے میں کم از کم بخاری شریف ضرور پڑھنی چاہیے۔ عقائد اور دین کے بنیادی تصورات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے لیے اسلامی ادب کا مطالعہ کریں، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کریں، صحابیات کی سیرت پڑھیں، امہات المومنین کو جانیں، سلطان صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم، ٹیپو سلطان جیسے نوجوانوں کے کردار کو پڑھیں جو اس دور میں بھی مشعل راہ ہیں، ان کو ضرور پڑھیں۔ علامہ اقبال نے آپ کو کیا پیغام دیا ہے اسے سمجھیں، قائد اعظم کی محنتوں کو دیکھیں،
آپ کو معلوم ہونا چاہیے تقویٰ کیا ہے اور قربانی کا حقیقی فلسفہ کیا ہے، اصل کامیابی کیا ہے۔ آپ کو جاننا چاہیے کہ آپ کے رب نے کامیابی کسے کہا ہے۔ حقوق و فرائض کو آپ کو اسی دور میں جاننا چاہیے کہ یہ وہ دور ہے آپ کی شخصیت ایک لحاظ سے تکمیل پانے والی ہے۔ بے انداز ذمہ داریاں آپ کی منتظر ہیں۔ ایک غلط قدم آپ کو ناقابل تلافی نقصان سے دوچار کر سکتا ہے۔ آپ کا ذمہ دارانہ رویہ آپ کی زندگی کو برکتوں سے بھر سکتا ہے۔ میرے بچوں، یاد رکھو، حیا، مروت، عاجزی وہ اقدام ہیں جو سیدھا کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں۔ آپ اس وقت توانائی کا بھرا ہوا پارا ہیں۔ جس کام کا عزم کریں گے پایۂ تکمیل تک پہنچائیں گے اسے۔ لہٰذا پہلے مرحلے پر کرنے والے کاموں کی فہرست بنا لیں، ایک لسٹ تیار کریں۔ زندگی میں کچھ بنیادی مہارتیں ہیں جن کو آپ کو ضرور حاصل کرنا چاہیے، جیسے لڑکیوں کے لیے کھانا پکانا وغیرہ، ہوم مینجمنٹ، سٹریس مینجمنٹ، ہر عمر کے بنیادی نفسیاتی مسائل اور اس کے حل سے متعلق کورس، سائنس کی بنیادی واقفیت، بنیادی فقہی مسائل ضرور سیکھ لیں۔ بچوں، بزرگوں کے ساتھ اپنا فارغ وقت ایک طالب علم کی طرح گزاریں۔ یہ سب اس قدر ضروری ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتی۔ کمپیوٹر کی بنیادی مہارت حاصل کر لیں۔ اس کے علاوہ آپ اور بھی بہت سے بنیادی کورسز بھی کر سکتی ہیں، بنیادی چیزیں سیکھ سکتی ہیں۔ شادی کے بعد 80% لڑکیاں پیچیدہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتی ہیں، جس کی بنیادی وجہ زندگی کے اس مرحلے سے متعلق مناسب طور پر تیار نہ ہونا ہے۔ 20 سال تک آپ کو بھی اپنے خاندان کی بنیاد رکھ لینی چاہیے کہ یہی مناسب وقت ہے۔ اگر آپ نے اس وقت درست طور پر صحیح سمت کا تعین کر لیا تو زندگی بھر آپ کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ شادی آپ کے لیے زندگی کا نیا دور ہے، جس کے بعد آپ پر ہے کہ آپ اپنی دنیا کیسی بناتی ہیں۔ لڑکے اس دور میں کیا کچھ کر سکتے ہیں پیارے مانی ساتھیوں؟ وہ ڈرائیونگ یا کمپیوٹر سیکھنے کے ساتھ اپنا موبائل، اپنا لیپ ٹاپ لے لیں، شناختی کارڈ بنوا کر بینک اکاؤنٹ کھلوا لیں، بینک سے متعلق بنیادی مہارتیں بھی سیکھیں، پڑھائی پر توجہ مرکوز کرنے کے ساتھ گھر کے کچھ کاموں کی ذمہ داری لے لیں، 1-2 بچوں کو ٹیوشن یا کسی میڈیکل سٹور یا جنرل سٹور، بیکری، ورکشاپ، لائبریری یا کسی بھی ورکنگ پلیس پر اپنی خدمات دے کر، اچھی سروسز بھی دے کر بہت سی بینیفٹس لے سکتے ہیں۔ اس ایکٹیویٹی کا فائدہ آپ آج نہیں 5-10 سال بعد اپنی زندگی پر محسوس کریں گے۔ گیمز، فضول موویز میں وقت ضائع کرنے کے بجائے آن لائن ارننگ کے طریقے سیکھیں۔ یاد رہے، پیسہ کمانا نہیں، اس وقت سیکھنا، تجربے کا حصول مقصد ہے۔ کسی بھی اسلامی جماعت کو ضرور جوائن کریں، اس کے فوائد آپ کی زندگی پر حاوی ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ فوٹو ایڈیٹنگ، ویڈیو ایڈیٹنگ، کمپوزنگ، پاور پوائنٹ پریزنٹیشن، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، فری لانسنگ میں مہارت حاصل کر لیں۔ اپنا یوٹیوب چینل کھول لیں، جو کچھ سیکھتے جا رہے ہیں شیئر کرتے جائیں۔ اس کے علاوہ فجر کی نماز کے بعد پہلے یا بعد میں آدھا گھنٹہ جاگنگ کے لیے مختص کر لیں، واک کر لیں۔ اس کے علاوہ آپ کہیں بھی کچھ بھی مزید پروڈکٹیو سیکھ کر اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں۔ والدین کو ضرور وقت دیں، آپ کے گھر میں آمد خوشگواری کا باعث ہونی چاہیے۔ بہنوں کو مان دیں، ان پر کچھ نہ کچھ ضرور خرچ کرتے رہیں۔ کہیں جانے سے پہلے ان سے پوچھ لیا کریں، انہیں کچھ چاہیے ہو تو بر وقت لے آیا کریں۔ کہیں جانا ہو تو لانے لے جانے کی ذمہ داری صرف آپ کی ہے کہ آپ بھائی ہیں، چھوٹے ہیں یا بڑے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اس کے علاوہ آپ کا شریک حیات کیسا ہو ضرور سوچیں اور خود کو ایسے شریک حیات کے قابل بنائیں۔ ابھی سے جان لیں، اللہ نے ہر شخص کو آزاد پیدا کیا ہے، کسی بھی لحاظ سے وہ دوسرے کا غلام نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک کو سپیس دیں۔ 22-23 سال میں شادی کرنے کو اپنی پلاننگ میں رکھیں۔ یاد رکھیں، اس دور میں آپ کے پاس بہت پیسہ نہیں ہوگا۔ اس وقت تک نارمل زندگی گزارنے کے لیے آپ کو کتنے وسائل درکار ہوں گے، اس کا حساب ابھی سے لگا لیں کہ آپ کے نام پر گھر آنے والی کی بنیادی ذمہ داریاں آپ پر ہی ہوں گی۔ لڑکا ہو یا لڑکی، دونوں جان لیں، زندگی میں پیسہ، عیاشات مقصد نہیں، کچھ خاص مقاصد ہیں جن کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا ہے۔ ان مقاصد کو تلاش کریں۔ آس پاس کی چمک دھمک، دولت کی ریل پیل سے متاثر نہ ہو کہ یہ دنیا کا مال ہے، یہیں رہ جائے گا، جو وہاں کام آئے گا اس کے بارے میں سوچیں۔ اپنے والدین کی ڈانٹ پر ناراض ہونے کے بجائے ان کو اپنا موقف سمجھائیں، ان سے بات چیت کریں، تھوڑا وقت لگے گا، وہ آپ کی بات کو ضرور سمجھ جائیں گے۔
تو پیارے مانی ساتھیوں، یقیناً یہ ایک آنکھیں کھول دینے والی ورکشاپ تھی۔ گزشتہ دنوں ایک سہیلی کی بیمار پرسی کے لیے جانا ہوا۔ اس کی 12 سالہ بیٹی نے گھر سنبھال رکھا تھا۔ کہنے لگی 2 سال کی عمر سے ہی یہ کام کرنا شروع ہو گئی تھی۔ فطری طور پر کاموں کے کرنے کا شوق اس عمر میں انتہا درجے کا ہوتا ہے۔ ہم انہیں اس وقت روکتے ہیں اور جب شوق ختم ہو جاتا ہے تو کاموں پر اصرار کرنے لگتے ہیں کہ یہ سیکھ لو، یہ کر لو۔ اس نے بتایا، میرے بچوں کے شروع سے ہی کام طے تھے۔ دسترخوان لگاتے، اٹھاتے، برتن دھوتے، جھاڑو لگاتے، میں سب کچھ بخوشی کرنے دیتی۔ ان کے یہ کام میرے کاموں کو بڑھا دیتے تھے، مگر یہ گھاٹے کا سودا نہیں تھا۔ اب ہر بچہ ہر کام خود کر لیتا ہے۔ انہیں کاموں کو ترتیب دینا بخوبی آ گیا ہے۔ کل ہی بیٹا اسکول سے آیا، بہت پرجوش تھا۔ میں نے آج زکوٰۃ نکالی ہے۔ کیسی زکوٰۃ؟ میں نے اسے پیار کرتے ہوئے پوچھا۔ کہنے لگا، کلاس میں ہر لائق بچے کے ذمہ کمزور بچے کی ذمہ داری استاد صاحب نے لگائی ہے۔ اب ہم نے اس بچے کو اپنے لیول تک لانا ہے۔ اس نے وضاحت سے بتایا۔ یہ زکوٰۃ کیسے ہوئی؟ بولا، امی جی، زکوٰۃ صرف مال کی نہیں، ذہن اور علم کی بھی ہوتی ہے۔ یہی تو ہمارے استاد نے سمجھایا ہے، اور جس طرح زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہوتا اور بڑھتا ہے، اسی طرح علم میں بھی برکت ہوتی ہے اور علم بڑھ جاتا ہے۔ ایک خاتون جن کا تربیہ کے حوالے سے بڑا نام ہے، بڑے پتے کی بات کہی۔ کہنے لگی، تعلیمی ادارے تربیت کر نہیں پا رہے۔ بچے زندگی کا طویل عرصہ صرف نام نہاد تعلیم کے حصول میں گزار دیتے ہیں، جہاں تربیت کا گزر ہی نہیں۔ ماسٹرز کرنے والا عملی زندگی کی الف بے سے بھی ناواقف ہوتا ہے، لہٰذا عملی زندگی کے چند ہچکولوں سے بہت جلد مایوس ہو کر ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ وہ بچے جو میٹرک سے پہلے گھر میں عملی زندگی میں کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں نبھا رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عملی زندگی میں کچھ نہ کچھ کام بھی شروع کر دیتے ہیں، وہ نہ صرف رشتوں کے ساتھ مضبوط بندھن میں بندھتے ہیں، بلکہ تعلیم کے ساتھ عملی زندگی کا تجربہ ان کی شعوری آنکھ کھول لیتا ہے۔ لہٰذا شادی، اولاد، سب کچھ وقت پر ہو جاتا ہے۔ ان کے بچے بھی بہت جلد ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملائے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فضولیات میں پڑھنے کی فرصت بھی نہیں ملتی۔ 40-45 سال کی عمر میں سب کاموں سے فراغت پا کر دنیا کھوجنے اور فائدہ پہنچانے کے مواقع سے خوب فائدہ سمیٹتے نظر آتے ہیں وہ لوگ۔ ہمارے جاننے والوں میں ایک صاحب نے ڈگری کے حصول میں 25 سال لگائے، اچھی جاب کی امید میں مزید 10 سال کا وقت ضائع کر دیا، اور اب تک بیکار ہیں۔ گھر والے اس کی فکر میں روز مرتے روز جیتے ہیں، جبکہ اسی کے ساتھ کے بچے اپنی فیملی لائف اور زندگی میں بہت آگے بڑھ گئے ہیں۔ 10 سے 20 سال کا عرصہ ایک طوفانی عرصہ ہے۔ اس میں آئیڈیل بنتے اور تبدیل ہوتے ہیں، کاموں میں بھی نیا پن، طبیعت میں نیا بدلاؤ، نئی زندگی کا پیامبر ہوتا ہے۔ اچھے ساتھی اور دوست زندگی میں نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔ مجھے اپنے استاد کا جملہ بار بار یاد آتا ہے، سفر جتنا بر وقت شروع کرو گے، منزل پر اتنا ہی بر وقت پہنچو گے۔ تو پیارے مانی ساتھیوں، اس لیے وسائل کا انتظار کرنے والوں کے پاس کبھی وسائل چل کر نہیں آیا کرتے۔ کاہل، سست، کامچور افراد معاشرے پر بوجھ کے سوا کچھ اضافہ نہیں کرتے۔ ان کے ساتھ زندگی گزارنا بھی عذاب سے کم نہیں ہوتا۔ تو پیارے مانی ساتھیوں، آپ تفریحاً کچھ دیکھنا چاہتے ہیں تو کچھ اچھا دیکھیے، کچھ اچھے اسلامک پروڈکٹیو لیکچر سن لیجئے، کچھ اچھے سکلز پروڈکٹیو سیکھ لیجئے، کچھ لائف ہیکس سیکھ لیجئے، بات کرنے کا انداز، کچھ اور کمیونیکیشن سکل سیکھ لیجئے، تو یقیناً آپ کو ان سے بہت فائدہ ہوگا۔ آپ مزید لینگویجز بھی سیکھ سکتے ہیں، ڈیفرنٹ کمپٹیشنز میں پروڈکٹیو اور ہیلدی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ ایک دلچسپ سرگرمی ہی نہیں ہوگا یہ آپ کے لیے، بلکہ اس سے آپ کی اپرچونیٹیز بھی لائف کی بہت زیادہ ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ اللہ سے خوب باتیں کیا کریں، اپنے بڑے بڑے خوابوں کو اسی کو بتائیں، مدد مانگیں، راستہ مانگیں، راہوں کی آسانی اور کشادگی مانگیں۔ اس کی مدد شامل حال رہی تو آپ آسمانوں پر کمندیں ڈال سکتے ہیں۔ اسی سے بصیرت، وسعت نظری، بلند حوصلہ مانگیں۔ آنے والے 10 سالوں میں آپ کہاں پہنچنا چاہتے ہیں، ابھی سے سوچ لیں اور اس راستے پر چلنا شروع کر دیں۔ دنیا گھومنے کے مواقع ہیں تو دنیا گھومیں، ورنہ کم از کم اپنا ملک تو ضرور دیکھیں۔ تو پیارے مانی ساتھیوں، آپ اس ویڈیو کو محفوظ کر لیں، 10 سال اس راہ پر چلیں، یقیناً آپ احسان مند ہوں گے۔ آخری یاد دہانی، آپ ملت کا قیمتی ترین اثاثہ ہیں، یہ بات کسی صورت نہ بھولیں اور نہ ہی اپنے ساتھیوں کو بھولنے دیں۔ سلامت رہیں۔
اللہ ربی آپ سے تعمیر ملت اقامت دین کا کام لے لے۔ دلی دعائیں آپ سب بچوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بچوں کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آمین۔ تو پیارے ایمانی ساتھیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام معاملات میں آسانی پیدا فرمائے، آمین۔ آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ میں انشاءاللہ بہت جلد آپ کے لیے بہت سے نئے سلسلے اور مزید ایکٹیویٹیز شروع کر رہی ہوں، ان پہ کام جاری ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے۔ انشاءاللہ مزید آپ کے لیے نکاح کے حوالے سے بہت اچھی رہنمائی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ کے بچوں کی تربیت کے لیے بہت سے اصلاحی پہلوؤں کے بارے میں بھی رہنمائی کی جائے گی۔ بس دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام معاملات کو پریکٹیکلی بھی اچھے طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے سلسلے ہیں انشاءاللہ جو میں آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ شیئر کرتی رہوں گی، لیکن اس کے لیے آپ کو چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا ہوگا۔ تو جلدی کیجئے۔ اسلامک کارنر آپ کا اپنا چینل ہے اور بالکل فری میں آپ کے لیے اتنی محنت کر رہی ہوں۔ اس کو سبسکرائب کیجئے، اپنے دوستوں، پیاروں اور عزیزوں کو جن سے آپ کو محبت ہے ان سے شیئر کیجئے، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کامنٹس کرنا مت بھولیے گا۔ ویٹنگ فار یور بیوٹیفل کامنٹس۔